پچھلے 10 سال آپ یاد کیجئے، روزانہ بم بلاسٹ ہوتا تھا، روزانہ دنگا ہوتا تھا، فساد ہوتا تھا، روزانہ ہمارے بچوں کا جھوٹا انکاؤنٹر ہوتا تھا، روزانہ ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. 20 25 سال میں چھوٹ کے آئے ہیں، باعزت بری ہو کے آئے ہیں، تو کن تکلیفوں سے گزرے ہیں. آج میں یہ غور کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم متحد ہو کر انڈیا کا جو گٹھ بندھن بنا ہے اس کے ساتھ تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہم ناپید کر سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ این ڈی اے والے جب ہار جائیں گے تو کیا اپنے گھر جا کے سو جائیں گے؟ وہ پھر کیا کریں گے؟ سوال اس بات کا ہے. وہ پھر وہی کریں گے جو 14 سے پہلے کرتے رہے، پھر دنگے فساد ہوں گے، پھر بم بلاسٹ ہوں گے، پھر تمام وہی ظلم و ستم ہوں گے، پھر بٹلہ ہاؤس ہوں گے، پھر ہمارے بچے انکاؤنٹر ہوں گے، پھر ہمارے اوپر ظلم ہوگا. اور جب ہم ان کے پاس جائیں گے جن کی ہم نے سرکار بنوائی ہے تو یہ 26 آپس میں لڑ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. وہ آج اپنے منچ پہ ہمیں بٹھانے کو تیار نہیں، مسلمان چہرہ دکھانے کو تیار نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ فوٹو کھنچانے کو تیار نہیں ہے. تو کل جب بھارتیہ جنتا پارٹی اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اس وقت ہماری سرپرستی کون کرے گا؟ ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ہمیں نہیں لگتا جو آج ہم سے پرہیز کر رہے ہیں وہ کل ہماری بات سنیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہندوستان میں دبے کچلے لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، وہ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، مائنورٹیز، ان تمام کو متحد ہو کر ایک تیسرا منچ کھڑا کرنا چاہیے، ایک ساجھا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور یہ اعلان کیا جائے کہ یا تو حصے داری دو یا ہم اپنا حصہ خود لیں گے، خود چناؤ لڑیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یا تو حصے داری دو یا ہم خود چناؤ لڑیں گے. چونکہ اس وقت چناؤ دو دھری پر نظر آ رہا ہے جس طرح کی استھتی اس وقت بنی ہے. تھرڈ فرنٹ کا جو آپ ایک کانسیپٹ لے کر کے آئے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی خاکہ ہے؟ آپ نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے؟ میں مسلسل تمام لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں، ذمہ داران سے بات چیت کر رہا ہوں، علماء سے بھی بات چیت ہوئی ہے، دانشور حضرات سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کا اعلان کیا جائے گا. تمام لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور ایک ایسا راستہ بنانے کی ہماری کوشش ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کا نقصان ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھروسہ کرنے کے لیے ہم آپ کے وعدوں پر تیار نہیں ہیں. اگر بھروسہ کرنے کے لائق آپ ہوتے تو 2009 کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ چناؤ جیتنے کے بعد ہمارا پہلا کام ہوگا کہ بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کی جانچ کرائی جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس سے پولیس کا منوبل ٹوٹے گا، اس لیے جانچ کرانا مناسب نہیں ہے. تو وعدہ خلاف لوگ ہیں، ہم ان کے کسی وعدے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج بھی اگر ہم ان سے بات کریں گے تو یہ ہر قسم کا وعدہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اب ہمیں وعدہ نہیں چاہیے، ہمیں حصے داری چاہیے. اگر حصے داری دیتے ہیں تو انشاءاللہ پوری قوم ساتھ ہوگی، دلت بھی ساتھ ہوں گے، او بی سی بھی ساتھ ہوں گے، اور تمام لوگ مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی جو غیر ذمہ دار ہاتھوں میں ہمارا ملک چلا گیا ہے ان ہاتھوں سے اپنے ملک کو آزاد کرایا جائے. آپ نے کہا